السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک چھوٹا سا واقعہ لے کر کہ جس میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے اور سبق بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک کتا باغ میں داخل ہوا، اور باغ میں داخل ہوتے ہی باغ کا کونا کونا سونگھنے لگا۔ باغ کا ایک نگران تھا، غلام، کالا کلوٹا تھا، حبشہ کا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ کتا بھوکا ہے، اور وہ غلام دیکھنے میں کالا کلوٹا تھا لیکن دل کا بڑا صاف تھا، دل کا پاکیزہ تھا، دل اس کا نیک تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ کتا پیاس اور بھوک کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے تو اس نے اپنے توشے سے ایک روٹی نکالا اور کتے کو ڈال دیا۔ کتا تو بھوکا تھا پہلے سے، تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک روٹی چٹ کر گیا، کھا لیا، اور پھر غلام کی طرف دیکھنے لگا تو غلام نے اپنے ڈبے سے ایک اور روٹی نکالی اور کتے کو ڈال دیا، تو دونوں روٹیاں کتے نے کھا لی، اور پھر حسرت سے غلام کو دیکھنے لگا، تکتا ہوا بیٹھ گیا، دم ہلانے لگا۔ تو غلام کو یہ محسوس ہوا کہ شاید اس کی بھوک ابھی مٹی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ایک اور روٹی نکالی اور کتے کو ڈال دیا۔ 3 ہی روٹیاں اس کے پاس تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں روٹیاں اپنی جو آئی تھیں خود کھانے کے لیے، وہ اس نے قربان کر دی، بھوکے کتے کو کھلا دیا۔ عبداللہ ابن جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس غلام کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ بھئی تمہارے توشے میں کتنی روٹیاں تھی؟ کہنے لگا 3۔ تم نے تینوں ڈال دی اس کتے کو، اپنے لیے نہیں رکھا؟ تو اس غلام نے کہا کہ جہاں پناہ جہاں جس باغ میں ہم ہیں اور یہ کتا جس باغ میں آیا ہے اس کے اطراف و اکناف تو آبادی نہیں ہے، اور اگر ہم اسے نہ کھلائیں تو یہ کہاں جا کے کھائے گا؟ کہیں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی کھانے پینے والا نہیں ہے، ادھر سے گزرنے والا نہیں ہے، کوئی مسافر نہیں ہے، تو اس لیے یہ کتا واقعتاً پریشان ہوگا، اس لیے میں نے اپنی روٹی اس کو کھلا دی۔ اور حکم بھی یہی ہے اللہ کا، اللہ کے نبی کا، کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، پیاسے کو پانی پلاؤ، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو۔ اب حضرت عبداللہ ابن جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیسا ہوگا؟ تم نے تو کھلا دیا تینوں روٹیاں، تم کیا کھاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں ایک وقت فاقہ کر لوں گا، بھوکا رہ جاؤں گا، لیکن وہ کتا بھوکا نہ رہے، وہ کتا پیاسا نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی تعلیم دی، امت کو یہی تعلیم دی کہ جانور اگر بھوکا ہو تو اسے کھلایا جائے، پلایا جائے۔ اللہ نے ہمیں اپنی تمام مخلوقات میں سب سے اشرف اور سب سے افضل بنایا ہے کہ ہم بے زبان جانوروں کا خیال رکھیں۔ پالتو جانوروں کی ذمہ داری اور بھی زیادہ ہے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ چڑیا یا اس سے بھی کوئی چھوٹا پرندہ یا جانور ہو تب بھی اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری وجہ سے وہ بھوکا پیاسا نہ مر جائے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تھا تو اس کا جو سواری کا جانور تھا وہ اس کی قبر کے پاس باندھ دیا جاتا تھا کہ تیرا جو مالک ہے وہ تو مر گیا، اسے جانور کو قبر کے پاس باندھ دیا جاتا تھا، وہ بھوکا پیاسا رہ کر تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا۔ جیسے پرانے زمانے میں لوگ شوہر کے مر جانے پر بیوی کو زندہ جلا دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو کیا کرے گی؟ تو یہی حال جانوروں کے ساتھ اہل عرب کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے۔ بعض کتابوں میں تو لکھا ہے کہ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے وہاں تک کا گوشت کاٹ کر کھا لیتے تھے، زندہ جانور تڑپتا رہ جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا، اور آپ نے جانوروں کے حقوق بتائے کہ ان کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا چاہیے۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخی اور فیاض تھے۔ غلام کا جب انہوں نے ایثار دیکھا تو ان کے دل پر بڑا اثر ہوا۔
اور وہ سوچنے لگے کہ فیاضی دولت سے نہیں دل سے ہوتی ہے. جیسے شیخ سعدی نے فرمایا کہ تونگری بدلست نہ بمال، مال سے آدمی فیاضی نہیں کرے نہ کرے، دل سے فیاض ہونا چاہیے. انما الغنی غنی النفس، نفس بے نیاز ہونا چاہیے اس کا. غلام غریب ہے، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں، اپنی فیاضی اس نے دکھا دی کہ جو کچھ تھا وہ دے دیا جانور کو، بھوکے جانور کو. حضرت عبداللہ بن جعفر جو سخی تھے، ان کے دل پر بڑا اثر ہوا کہ ایک غلام نے اپنا ایثار دکھایا. خاموشی سے ان کے دل میں خیال آیا اور وہ سوچتے سوچتے اس باغ سے نکلے اور اپنی بستی میں چلے گئے. وہاں جا کے لوگوں سے معلوم کیا کہ اس باغ کا مالک کون ہے. تو لوگوں نے اس کے مالک کا نام اور پتہ بتایا. مالک کے پاس گئے، باغ کا سودا کیا اور باغ کو خرید لیا. اور پھر باغ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ غلام اپنے کام میں لگا ہوا ہے. کہنے لگے کہ بھائی سنو، یہ باغ میں نے خرید لیا ہے. تو وہ غلام خوش ہو گیا، کہنے لگا یہ آپ کے لیے مبارک ہو. پھر کہنے لگے کہ میں نے تمہیں بھی خرید لیا ہے. تو اس غلام نے کہا کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، انشاءاللہ آج سے آپ کی خدمت بھی میں دل و جان سے کروں گا. پھر انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے تجھے خرید لیا، اب میں تجھے آزاد کرتا ہوں. تو غلام نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، یہ آپ کی عنایت ہے. حضرت عبداللہ نے کہا کہ بھائی تو میری بات سنتا ہی نہیں ہے، پوری بات سنو. حبشی غلام نے کہا فرمائیے آقا، میں آپ کی بات سننے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ باغ تیرے لیے تحفے میں دے دیا ہے. غلام خوش ہو گیا. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک تن کا بھی دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا اور پورا پورا بدلہ دے گا، اور اس میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. غلام کا ایثار حضرت عبداللہ کے دل پر نقش ہو گیا کہ قدرت کے اسباب بڑے نرالے ہوتے ہیں. اللہ نے اپنا وعدہ کہ بانٹو گے تو پورا ملے گا، واپس ملے گا، بہت ملے گا. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ 3 روٹیوں کے عوض میں غلام کو ایک باغ مل گیا. مگر غلام بھی اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا. وہ کہنے لگا کہ حضور آپ کی عنایت کا شکریہ ادا کرنا میرا اخلاقی فرض ہے. یہ جو باغ آپ نے مجھے دیا ہے میں آپ کی خدمت میں واپس تحفہ میں پیش کرتا ہوں، اور آپ سے اجازت لے کر رخصت ہونا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ بھئی کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میرے عمل سے آپ کے دل میں میرے لیے بڑی عزت ہو گئی ہے، عزت پیدا ہو گئی. یہ بات کہیں میرے دل میں غرور پیدا نہ کر دے. اب یہاں میرا رہنا مناسب نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کیا ہے تو میں یہاں سے چلتا ہوں. دوستو اس واقعے سے 2-3 باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی جیسا بھی ہو اس کا دل پاکیزہ ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے. اور دوسری بات ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے جیسے اس غلام نے بتایا. اور تیسری چیز جانوروں کے ساتھ ان کا حق ادا کرنا چاہیے. جانور کہیں بھوکا ہو، پیاسا ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کھلائیں اور پلائیں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.